اس وقت دو پیمانے ایسے ہیں جو دور شریعت لینے کا فیصلہ کرتے وقت آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے۔ پہلا پیمانہ ہے کہ اس پاسپورٹ پہ آپ کو کتنے ملکوں کی ویزا فری انٹری مل رہی ہے۔ دوسرا پیمانہ ایسا ہے جو اس وقت انٹرنیٹ پہ ہونے والی ڈیبیٹس، ڈسکشنز اور جتنا بھی لٹریچر ہے اس میں سب سے غالباً کم ڈسکس ہونے والا پیمانہ ہے، لیکن سب سے کرٹیکل اور انتہائی اہم پیمانہ ہے، اور وہ ہے اس پاسپورٹ کے عوض اس ملک کی جو کانسلر پروٹیکشن کا انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ ایک ایسا پاسپورٹ جس پہ ویزا فری انٹری تو بہت زیادہ ملکوں تک ہو، لیکن اس کا کانسلر پروٹیکشن جو انفراسٹرکچر ہے وہ ویک ہو، تو وہ پاسپورٹ کو ہم اس کو ایک کمزور پاسپورٹ ہی کنسیڈر کریں گے، اس لیے کہ اگر اس ملک میں صلاحیت نہیں ہے آپ کے سفر کرتے وقت آپ کے رائٹس کو دوسرے ممالک میں پروٹیکٹ کر سکے، وہ پاسپورٹ آپ کے لیے کاغذ کے پرزے کی مانند ہے۔ یہاں پہ ترکی ایک بڑا سگنیفیکنٹ پلیئر بن کے سامنے آتا ہے اس انویسٹمنٹ مائگریشن کی انڈسٹری میں، کیونکہ اس کا جو کانسلر پروٹیکشن کا نیٹ ورک ہے، ڈپلومیٹک مشنز کا جو نیٹ ورک ہے، وہ بہت ہی طاقتور ہے اور بڑا اسٹرانگ ہے۔ اس وقت دنیا میں ترکی کے تقریباً 260 ڈپلومیٹک مشنز ہیں، جن میں 140 ایمبیسیز ہیں، 99 جو کانسلیٹس ہیں اور 14 پرماننٹ مشنز ہیں۔ اگر اس کو آپ کمپیریزن کریں ان دوسرے ممالک کے ساتھ جو بڑے ہیں جن کے سیکنڈ پاسپورٹ جیسے کریبینز ہیں، اینٹیگوا اینڈ باربودا کی، دنیا میں اس وقت صرف 10 ایمبیسیز اور کانسلیٹس ہیں، ڈومینیکا کی صرف 7 ایمبیسیز ہیں اور سینٹ لوسیا کی صرف 6 ایمبیسیز ہیں۔ اگر اس کو کمپیریزن کریں تو ترکی ایک ان پروگرامز کے نسبت یقیناً ایک زیادہ طاقتور پاسپورٹ آفر کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کے پیچھے آپ کے بیک پہ ایک طاقتور ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں اس موضوع پہ موجود لٹریچر کا تو اس وقت یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اور کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پاسپورٹ ہولڈنگ پہ، جس کا پاسپورٹ آپ ہولڈ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک طاقتور ریاست کا موجود ہونا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ چائنا، رشیا، ترکی باوجود اس کے کہ ان ممالک کے پاسپورٹس کریبینز کے نسبت، پرتگال جیسے ملکوں کے نسبت ویزا فری انٹری کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھے جائیں، دونوں پیمانوں کو میئر کریں تو یہ ان ملکوں سے کہیں زیادہ طاقتور پاسپورٹس ہیں۔ 2024 میں ترکی نے اپنے 25,000 لوگوں کو جو کانسلر پروٹیکشن پرووائڈ کی تھی۔ ترکی ان چند ممالک میں شامل ہے جو کہ کانسلر کال سینٹرز آپریٹ کرتے ہیں، جو 24/7 سروسز آفر کرتے ہیں۔ 2025 میں ترکی نے تقریباً 6 لاکھ کال اٹینڈ کی تھی اپنے ان سٹیزنز کی جو ملک سے باہر تھے۔ اس لحاظ سے دیکھیں، اگر دونوں پیمانوں کو میئر کریں اور آپ ایک ایسا پاسپورٹ چاہتے ہیں جو آپ دونوں فائدے حاصل دے، تو اس پورے جو سی بی آئی کا لینڈسکیپ ہے جہاں پہ آپ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ، آپ ریئل اسٹیٹ خرید کے، بزنس انویسٹمنٹ کر کے، ڈونیشن کر کے پاسپورٹ لے سکتے ہیں، ان میں ترکی سب سے اچھی آپشن ہے۔